ایمانداری سے بتائیے گا، میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اپنا بندہ بنایا اور آپ کو ایک حیثیت دیا جس لائق آپ تھے، حیثیت دیا، اگر گھر ہے تو گھر کے مختار آپ ہیں، دکان ہے تو دکان کے مالک و مختار آپ ہیں، پریوار ہے تو ان میں آپ کی چلتی ہے، کارخانہ ہے اس کے مختار آپ ہیں، پراپرٹی ہے اس کے مختار آپ ہیں۔ کس نے دیا؟ اسی رب نے دیا، اس میں آپ کو تصرف حاصل ہے، چاہو تو کارخانہ بیچ ڈالو، چاہو تو رکھو، چاہو کسی کو دے دو، چاہو اپنے پاس رکھو، ملکیت آپ کی ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنی چیز کا اختیار دیا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی جہاں تک کی سرحد ہے وہاں تک آپ مختار ہیں، اور نبی اپنے نبوت کی دنیا میں یہ ظالم کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کے نبوت کے دائرے میں وہ مالک و مختار ہی نہیں ہے۔ یہ کتنا گھٹیا عقیدہ ہے، یہی سمجھانے کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، یہی بتانے کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ جہاں تک آپ کی حیثیت ہے، جہاں تک آپ کا دائرہ ہے، آپ مالک و مختار ہیں، اور جہاں تک ان کی نبوت کا دائرہ ہے اپنے دائرے نبوت میں وہ مالک و مختار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ انہی کی شان ہے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا نائب مطلق بنایا اور ان کو اپنے قرب خاص میں رکھا، مجبور نہ بنایا، مختار بنایا۔ وہ مالک و مختار ہیں، اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں مگر وقت تھوڑا بچا کے آگے بڑھنا۔ اللہ پاک نے اپنا نائب مطلق بنا کر اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اعلان کر دیا، اے محبوب اگر تو نہیں ہوتا تو زمین بھی نہیں بناتا، آسمان بھی پیدا نہ کرتا، گلشن کائنات کو اتنی سندرتا سے نہیں رچتا، گلشن کائنات کو نہیں سجاتا، مگر محبوب میں نے تجھے پیدا کیا تو تیرے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کر دیا، تیرے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کر دیا۔ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے محبوب میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تیرا چرچا میرے بندوں میں ہو۔ اللہ نے نائب مطلق بنایا اور اپنے قرب خاص میں رکھا۔ کب تک رکھا؟ جب کوئی وقت ہی نہیں تھا تو وقت کی گنتی کیسے کرو گے؟ وہ ایسا وقت تھا کہ وقت ہی نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، گنتی نہیں کر سکتے۔ کتنی صدیاں، کتنے ہزار سال اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ محبوب وہاں اپنے رب کو سجدہ کرتے تھے، اور سجدہ اتنا لمبا کہ جبریل امین کا وہ واقعہ یاد کیجئے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، کہ 70,000 سال کے بعد محبوب جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو ستارہ بن کر چمکتے تھے۔ جبریل امین نے 72,000 مرتبہ مصطفیٰ کا سجدہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 72,000 مرتبہ۔ اب ایک بات پوچھتا ہوں، عبادت میں محبوب سے کوئی آگے جا پائے گا؟ 2 منٹ کا سجدہ تو کرتے نہیں ہو، سرپٹ بھاگتے ہو، برابری کرو گے؟ مسجد میں آتے ہو تو گھر بریانی میں لگا، دل گھر کی بریانی میں لگا رہتا ہے، کسی طرح مجبوراً جمعہ میں آ بھی جاؤ، ادھر امام قرات کر رہا ہے، ادھر آپ کو پلاؤ یاد آ رہا ہے۔
ادھر بریانی انگڑائی لے رہی، جلدی پہ رہے، سلام، بھاگو بھاگو، سنت کرنا، نفل کچھ نہیں۔ کتنے پاگل ایسے گردنیں پھلانگتے، ایسے بھاگتے جیسے کہ سب جیل میں بند تھے اور اچانک گیٹ کھل گیا، بھاگو نہیں تو پھانسی ہو جائے گی۔ یہ آپ کی حالت، یہ ہماری حالت۔ اب آپ بتائیں مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند، پھر وہ پاگل بیچارے، شیطان کی ایسی مار ان پر پڑی ہے، ایسے پکے اس کے مرید بنے ہیں کہ چند دن دین کے نام پر گلیوں میں کوچیوں میں کھائے پیے گھومے ٹہلے اور 40 دن میں مفتی بن کے آ گئے۔ اب یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، وہ بھی شرک۔ اور غضب یہ کہتے ہیں نبی تو علم میں امتی سے آگے ہیں، بسا اوقات امتی عبادت میں نبی سے آگے ہو جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں یہ پاگل لوگ، بھیا لوگ جو تھوڑا چڑھا اڑا کے گھومتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ 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 اللہ کے نام پر، اتنے بڑے بہروپیے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اے مسلمانوں اندازہ لگاؤ، مصطفیٰ جان رحمت 72,000 مرتبہ ان کا سجدہ جبریل امین نے دیکھا۔ کتنی عمر ہوگی مصطفیٰ کی، اندازہ نہیں کر سکتے ہو آپ۔ اور پھر اللہ پاک نے جب اس زمین کو اپنی نعمتوں سے بسا دیا، تب اس پر جناتوں کو انسانوں سے بہت سال پہلے پیدا کیا، کئی سو سال پہلے جناتوں کو پیدا کیا، وہ اس زمین پر رہنے لگے۔ پھر اللہ پاک نے جب بابا آدم کو پیدا فرمایا تو اس زمین کو جناتوں سے خالی کروایا، ان کو بیابان، جنگلات، کھنڈرات میں جگہ دی گئی اور انسانوں کے لیے زرخیز زمین، ہموار زمین رکھی گئی۔ یہ بھی میرے رب کا فضل ہے۔ پہلے وہ رہتے تھے، پہلے اجنہ رہتے تھے زمین پر، ان کی آل اولاد رہتی تھی، انہی کا قبضہ تھا، وہی پھیلے ہوئے تھے، جو کہ آبادی میں ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ جنات آبادی میں آپ سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر نگاہوں، آپ کی آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے، راستہ نہیں چل پاؤ، راستہ نہیں چل پاؤ گے، سکون نہیں پکڑ پاؤ گے، اتنی ان کی آبادی ہے۔ نہ جانے کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھی گئی ہے۔ وہ یہاں رہتے تھے، مگر میرے رب کا فضل دیکھو، اپنے انسان بندوں سے اس نے محبت کتنی کی ہے۔ ایک اندازہ لگاتے چلو، جناتوں کو جنگلوں میں بھگا دیا گیا، دریاؤں صحراؤں کے کنارے بھگا دیا گیا، اور جو زرخیز ہموار اچھی زمین تھی اس پر انسانوں کو بسایا گیا۔ رب کا یہ احسان آپ پر ہوا، مگر آپ ہو اس مالک کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہموار زمین آپ کو دی گئی تاکہ آپ کھیتی اگا سکیں، زرخیز زمین دی گئی تاکہ باغ لگا سکیں، ہموار زمین دی گئی تاکہ گھر بنا سکیں۔ آپ کو، آپ کے لیے اپنی نعمتوں سے بھر دیا اس زمین کو، اور کہا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها کما قال، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے اس زمین پر بچھا دی ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے ہی لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے ہی لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، سب تمہارے لیے، لیکن اے بندو تم میرے لیے ہو۔ مگر واہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کر دے، پھر بھی بیٹا آوارہ نکلے، باپ سے ٹرائے، باپ کو آنکھ دکھائے،
اس سے روگردانی کرے، بھاگے، کترائے، قریب نہ جائے. بس میرا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کو لم یلد ولم یولد ہے، مگر اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نعمتیں بچھا دیا اور کہا میرے بندو سب تمہارے لیے ہے، تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ میرے آگے جھکو، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے جھکو، سبحان ربی العظیم کہہ کے جھکو، اللہ اکبر کہہ کے جھکو، میرے آگے جھکو. اور جب تم میرے آگے جھکو گے تو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، اٹھا دوں گا، سریا سے بھی اوپر لے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی تم سے نہیں ہوتا. سوچو کتنے ابھاگے بندے ہیں ہم، سوچو کتنے بیکار بندے ہیں ہم، کتنے گھٹیا بندے ہیں ہم. یہ سوچو اور غور کرو. بڑی مہربانی ہے اس کی ہم پر. ایک پل کے لیے بھی اس کی نعمت اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دے ہم مر جائیں گے. ہر پل وہی ہمیں سہارا دیتا ہے. بڑا احسان ہے اس کا. بہرحال تو اس نے زمین اپنے انسان بندوں کے لیے ہموار کروایا، اور پھر حضرت بابا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں جنت میں رہے. پھر اللہ نے اپنی حکمتوں سے اس زمین پر اپنے محبوب کا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر اتارا، بھیجا. پھر انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا. آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت حوا تشریف لائیں، اور انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی. حضرت بابا آدم علیہ السلام کے وصال تک کے تقریباً 40,000 انسان کی آبادی اس زمین پر ہو چکی تھی، تقریباً کم و بیش. اور پھر اللہ رب العزت بابا آدم کو واپس جنت میں بلا لیا، اور بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء پر انبیاء بھیجتا رہا. نبی آتے رہے، رسول آتے رہے کہ بندے بہکنے نہ پائیں، بندے ادھر ادھر نہ چلے جائیں، شیطان کے جال میں نہ پھنس جائیں، جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائیں. اس لیے میرے انبیاء جاؤ میرے بندوں کو سنبھالو، جاؤ میرے بندوں کو سنبھالو. کتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا. احساس کرتے چلو. واقعات تو سنتے ہو پر اس کا احساس کرتے چلو. یہاں بھی مثال یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک درد مند باپ اپنے بیٹے کو کہیں اکیلا نہیں جانے دیتا کہ بیٹا کہیں بہک نہ جائے، حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر جا کے پریشانی مول نہ لے لے. یا آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہو، پھر کہتا میرا رب لم یلد ولم یولد ہے، مگر وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اس کو کسی تھرمامیٹر سے آپ ناپ نہیں سکتے. کتنی محبت کرتا ہے آپ اسے کسی انچی ٹیپ سے ناپ نہیں سکتے، محدود نہیں کر سکتے. وہ کتنی محبت کرتا ہے وہی جانے. ہم کو احساس کرنا ہے. انبیاء بھیجتا رہا، جاؤ میرے بندے جہنم کی طرف نہ چلے جائیں، انہیں بچاؤ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں، انہیں بچاؤ کہیں جہنم کی کہیں دھن نہ بن جائیں، شیطان کے جال میں نہ پھنس جائیں. میرے مولا نے کم و بیش 2,24,000 انبیاء آپ کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا. انبیاء و رسول آئے آپ کے ہدایات کے لیے. مزید برآں اس نے کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، تاکہ تم انہیں پڑھ کر کے صحیح راہ چل سکو. آج پڑھنے جاتے ہو، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی زندگی کو کسی راستے پر لگا سکیں. اور کیا مقصد ہے پڑھنے کا؟ اچھے سے اچھے اسکول میں جائیں. کیوں؟ تاکہ بچے کسی راہ پر چل سکیں،
اچھے استاذ کے پاس جائیں تاکہ ان کا نظریہ اچھا ہو جائے، ان کی سوچ اچھی ہو جائے، ان کی فکر اچھی ہو جائے، اپنی لائف میں کہیں خسارے میں نہ جائیں، گڈھے میں نہ گریں۔ اس لیے آپ اسکول کالج بھیجتے ہو، ڈگریاں دلواتے ہو، بولو صحیح ہے یہی نا؟ یہ آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو، پھر کیوں نہیں سمجھتے ہو میرا مولا، میرا رب آپ کو لاجواب کتاب دیا، ایسی کتاب دیا کہ ویسی کسی کو نہ دیا، ایسا دستور دیا جیسے کسی کو نہ دیا، تاکہ بندے تم اسے پڑھو، نبی کو سنو، کتاب کو پڑھو، تاکہ تم مدارج طے کر سکو، عروج پر جا سکو، صحیح راہ پر چل سکو، رشد و ہدایت پر رہ سکو، جہنم سے بچ کر جنت کا مہمان بن سکو۔ اللہ پاک نے اس لیے رسولان اعظام بھیجے اور کتابیں بھیجی، مگر بتاؤ ہم کتنے پاگل ہیں کہ کتاب کو سائٹ میں دور اوپر طاق میں گھر میں رکھو جہاں ہاتھ نہ لگے، کتاب دور رکھ دیا، اور نبی کی زندگی سے آنکھ کو بند کر لیا، کان کو روئی ٹھوس لیا، پتہ ہی نہیں نبی آئے، نبی کی شان کیا ہے، پہچان کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، حکم کیا ہے۔ کتنے اتنے پاگل کہ کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی بتاؤ کتنے بڑے غافل ہو آپ، سارے انتظامات اللہ نے کر دیے مگر سب کو سائٹ میں لگا کر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو، اپنی طبیعت کی زندگی گزار رہے ہو۔ آپ کا امام آپ کی طبیعت ہو گئی ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، دل کہہ دیا ناجائز کرو تو کریں گے، جائز کرو تو کریں گے، جو من میں آیا وہ کریں گے۔ یہ منمانی، یہ بے باکی کہیں تمہیں بہت بڑے خسارے میں نہ ڈال دے، یہ منمانی، یہ بے باکی کہیں تمہاری زندگی کو جہنم سے قریب نہ کر دے۔ بہرحال تو میرے رب نے، میرے پروردگار نے بڑا احسان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ محبوب جن کو خدا نے اپنے قرب خاص میں رکھا تھا، جن سے گویا یوں کہہ دیا تھا میرے محبوب تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں، سبحان تو اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے میں محمد الرسول اللہ کہتا رہوں۔ اس محبوب کو بھی ہم ناکاروں کی رشد و ہدایت کے لیے بشری لباس پہنا، جو نور علی نور تھے، جو مقصد تخلیق کائنات تھے، جو کائنات عالم کے دولہا تھے، گلشن نبوت کے آخری خطیب تھے، وہ محبوب جن کو رب نے اپنے قرب خاص میں رکھا تھا ان کو بھی بشری لباس پہنا دیا، آمنہ خاتون کے شکم ناز میں اتار دیا، ان کو بھی بھیج دیا کہ میرے محبوب جاؤ۔ سب نے تو رشد و ہدایت پہنچائی ہے بندوں کو، آدم نے ڈیوٹی پوری کری، شیس علیہ السلام نے ڈیوٹی پوری کی، یحییٰ و زکریا نے پیغام پہنچایا، یعقوب و عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے پیغام پہنچائے، میرے بندوں کی رشد و ہدایت کا کام کیے۔ میرے محبوب جاؤ، میرے بندوں کو میری طرف آپ بلاؤ۔ محبوب بھی تشریف لائے۔ مختصر کروں گا، 63 سالہ زندگی میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام اس زمین پر قائم کیا
اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی حالات زندگی سے دنیا کو ایسا پیغام دیا کہ آج 1445واں سال جاری ہوا ہے، ان کو دنیا سے پردہ فرما کر پھر بھی ان کا پیغام یوں جاری اور ساری ہے۔ ان کے فرامین سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مصطفیٰ نے تاریخ دنیا کو اجالا بخش دیا، ایک نظام بخش دیا، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھا دیا، غریب و امیر کے حقوق بتا دیے، انسانوں کو انسانیت کا درس دے دیا۔ جب دنیا ظلم و بربریت کے گہرے غار میں تھی، تب مصطفیٰ تشریف لا کر اس دنیا کو ہر ظلم سے نجات بخشا۔ اور وہی تو ہیں، یہ بھی عرض کر دوں، تاریخ پڑھ لیجئے، بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، تاریخ انسان میں واحد اور ایکتا ہستی ہم سب کے نبی ہیں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ سپرد قلم کر دیا گیا ہے۔ وہ چلے تو لکھ لیا گیا، وہ بولے تو لکھ لیا گیا، وہ ہنسے تو لکھ لیا گیا، وہ اٹھے تو لکھ لیا گیا، حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے گئے تو لکھ لیا گیا، وہ سفر میں چلے تو لکھ لیا گیا، وہ جنگوں میں اترے تو لکھ لیا گیا، وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیے تو لکھ لیا گیا، وہ جلوت میں رہے تو لکھ لیا گیا، خلوت میں رہے تو بھی لکھ لیا گیا۔ اگر جلوت کو ابو بکر صدیق نے لکھا، فاروق اعظم نے لکھا، عثمان و حیدر نے لکھا، اگر خلوت کو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ نے لکھا، تو جلوت کو، تو خلوت کو سیدۃ النساء ام المومنین حضرت عائشہ نے لکھا، حضرت زینب نے لکھا۔ خلوت بھی محفوظ رہی مصطفیٰ کی۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں گزری ہے جس کے شب و روز اس طرح سے لکھ لیے جائے۔ اتنا لکھا کہ بخاری بن گئی، زور سے سبحان اللہ۔ بخاری شریف بن گئی، لکھا تو مسلم شریف بن گئی، لکھا تو مشکات بن گئی، لکھا تو نسائی بن گئی، لکھا تو یہ حدیثوں کے ذخیرے بن گئے۔ ان حدیثوں کے ذخیروں میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کا اٹھنا لکھا ہے، مصطفیٰ کا بیٹھنا لکھا ہے، ان کا ہنسنا لکھا ہے، ان کا جو ہے ان کے معاملات زندگی لکھے ہوئے ہیں۔ اتنا لکھا گیا، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا، تاکہ جو مصطفیٰ کے ظاہری حیات میں ہیں وہ دیکھ کر صحیح راہ پر چلیں، اور جو بعد میں آئے وہ مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کر صحیح راہ پر چلیں، وہ مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر کے رشد و ہدایت پر چلیں۔ مگر یہاں پھر اظہار افسوس کرتا ہوں، جس نبی کی زندگی کو صحابہ نے رات دن محنت کر کے سپرد قرطاس کیا، اپنے دلوں کو ایک بحر ذخار بنایا حدیثوں کی سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے، علماء نے محنتیں کی، محدثین نے محنتیں کی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی کتابیں، ان کی سنتیں، ان کی زندگی کے لمحات کتابوں میں درج کر دیا۔ مگر افسوس یہ کہ ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، معاف کیجئے گا ہم اسے سننے کے لیے تیار نہیں۔ سوچو کہاں وہ احساس کرو۔ ابھی ایک احساس دلانے کے لیے بولتا ہوں، ورنہ بولنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی جگہ اگر دیگ چڑھی ہوتی تو اندازہ لگائیے کتنے لوگ ہوتے، خرد و نوش کی کوئی چیز بٹ رہی ہوتی، لوگوں کی بھیڑ کیسی ہوتی۔ کہاں گئے ہم؟ یعنی کھانے کی بات آئے تو ٹوٹ پڑیں گے،
کھانے کی بات آئے تو ہم جم غفیر ہو جائیں گے، ازدحام کثیر ہو جائیں گے، لیکن جب مصطفیٰ کو سننے کی بات آئے تو غائب۔ جب سننا گوارا نہیں تو ان کے فرمان پر چلیں گے کیسے؟ یہ ہے ہماری زندگی، یہ ہے ہماری زندگی، ہماری حالت۔ اس میں سدھار آنی چاہیے پیارے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے پیارے۔ دنیا آپ کو نبی کا امتی کہتی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے امتی۔ بولو فخر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس فخر کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ دھن دولت نہیں، مصطفیٰ پیارے کی ذات ہے سبحان اللہ، جس پر ہمیں ناز ہے۔ ہمارے پاس مصطفیٰ پیارے ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، جن پر ہم اتراتے ہیں، جن پر ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، وہی ہے ہمارے لیے عظیم پونجی دنیا اور آخرت کی۔ مگر ان کو سننے کے لیے، ان کی زندگی سیکھنے کے لیے آج ہم وقت نہیں نکالتے تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہرحال پیارے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو آپ، ان کو سننے کی عادت بناؤ، ان کی زندگی سے متعلق واقعے سنو، ان کے معجزات پڑھو اور سنو۔ علماء آپ کے لیے محنتیں کیے، ویڈیو بنانا بالکل جائز نہیں ہے، ابھی بھی جائز سمجھ کے کوئی نہیں کرتا، لیکن جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ پوری قوم بھاگ گئی ہے یوٹیوب کی طرف، ہر انسان دوڑ رہا ہے فیس بک کی طرف، ہر انسان دوڑ رہا ہے واٹس ایپ کی طرف، ہر انسان دوڑ رہا ہے انسٹاگرام کی طرف، یا ادھر ہی جا کر جو وہاں ملتا ہے اپنی نظروں کی پیاس بجھاتے ہیں، وہاں سے ان کو جو کچھ سننے دیکھنے کو ملتا ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے جب یہ دیکھا کہ اب قوم وہاں پہنچ رہی ہے تو تم وہاں جا کے گمراہ نہ ہو جاؤ، لاکھوں تقریریں میرے علماء نے اپلوڈ کی ہیں، ہزاروں تقریریں اپلوڈ کی ہیں کہ وہ جہاں گئے ہو وہاں اپنی نگاہوں کی پیاس نہ بجھاؤ، پیاس بجھانی ہے تو اپنے علماء کا خطاب سن کر مصطفیٰ کی زندگی سنو، مصطفیٰ پیارے کی زندگی سیکھو۔ اب آپ سرکاتے جائیں، من کو لبھانے والا سنتے دیکھتے جائیں، من کو گدگدانے والا، نظروں کی پیاس بجھانے والا سنتے دیکھتے جائیں اور اپنے علماء کی باتیں نہ سنیں۔ ہوتا یہی ہے، اب یہ تقریریں جاتی ہیں، 2 4 مہینے میں 1000 پورا نہیں ہوتا، اور کوئی فسق و فجور، ناچ گانا تماشا کی بات ہو 1 منٹ میں نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ دنیا کہیں بھی جائے آپ کو اپنی عادت بدلنی چاہیے، کم سے کم اتنی بات آج میری مان کر جاؤ اس محفل ذکر حسین سے کہ آپ کسی بھی اہل سنت مسلک حقہ، مسلک اعلی حضرت کے پابند عالم کی تقریر کا کچھ ہی حصہ صحیح ضرور سن لیا کرو، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اور اس محفل میں خود آؤ، اپنے یار دوستوں کو بھی لاؤ، تاکہ یہاں سے جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس سے آپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بس آج انہی کلمات پر اپنے آپ کو سمیٹوں گا۔ اللہ کریم غفور الرحیم مالک یوم الدین ہم سب کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا وفادار بنا، ان کی محبت بے بہا عطا فرما۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔